السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم و فضل فرمائے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا ملک کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ہم کباڑیوں والے انداز میں بتاتے ہیں۔ ہمارا ملک ایسے ٹھیک ہو سکتا ہے کہ چاروں صوبائی اور اسمبلیاں، ان کے ارکان، ان کے اور سینیٹر، یہ ہم ان کو اپنے نمائندے منتخب کر کے بھیجتے ہیں نا کہ یہ ہمارے مسئلے حل کریں گے، نہ کہ ان کو ہم وہاں اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ ہمارا ہی گلا گھونٹیں۔ تو ہمارے ملک کو سادگی اپنانی پڑے گی۔ عوام پہ تو یہ ہر چیز ڈال رہے ہیں۔ ابھی گیس کے بل سردیوں میں ڈبل ہو کے آنے والے ہیں، گیزر کے چارجز بھی سنا ہے کہ لگا دیے گئے ہیں۔ گرمیوں میں بجلی زیادہ کھپتی ہے تو بجلی کے ریٹ بڑھا دو، عوام کو نچوڑ لو۔ سردیوں میں گیس زیادہ استعمال ہوتی ہے تو گیس کے ریٹ بڑھا دو، عوام کو نچوڑ لو۔ ظالموں، کچھ تو خیال کرو۔ یہ ملک ایسے تو نہیں سدھرے گا، سب کو قربانی دینی پڑے گی۔ اوپر والے طبقے کو اب قربانی دینے کا ٹائم ہے۔ یہ جو ٹوٹل ہماری قومی اسمبلی سمیت چاروں صوبائی اسمبلیاں، ان کے جو ارکان اسمبلی ہیں، ان کو صرف تنخواہیں دی جائیں، ان کی ٹوٹل مراعات بند کی جائیں۔ یہ پیٹرول اپنی جیب سے ڈالیں، کھانا اپنی جیب سے کھائیں، ٹریول اپنی جیب سے کریں، ٹھیک ہے۔ سینیٹر حضرات، وہ بھی ان کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھا جائے۔ چلیں گاڑیاں گورنمنٹ دے دے ان کو، لیکن تنخواہیں اور خرچہ وہ اپنا کریں۔ تنخواہ دیں ان کو، خرچہ وہ اپنا کریں، پیٹرول اپنا ڈالیں، بجلی کا بل جیسے ہم دیتے ہیں ویسے وہ دیں، گیس کا بل جیسے ہم دیتے ہیں ویسے وہ دیں۔ اور ہماری بیوروکریسی میں کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور جو آفیسر ہیں، اب آپ انہیں کو دیکھ لیں، کمشنر، ڈپٹی کمشنر۔ قومی اسمبلی کے ممبر کو گاڑی ملتی ہے کرولا اور اس کو گاڑی ملتی ہے 1.5 کروڑ روپے کی۔ یہ کیا چیز ہیں؟ یہ عوام کے خادم ہیں۔ یہ کس لیے ان پہ اتنا خرچہ کیا جا رہا ہے؟ اب گورنمنٹ کو چاہیے، اب جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے کچھ ملک کی خاطر کرنا ہے، کچھ سوچنا ہے، اول تو آرمی چیف کو چاہیے کہ مارشل لا لگا دیں، چاروں اسمبلیاں فارغ کریں، سینٹ فارغ کریں، قومی اسمبلی فارغ کریں، 15 سے 20 وزیر رکھیں، وہ بھی بن جاتے ہیں، انہی سے کام لیں تاکہ یہ بہت سارے جو خرچے بچیں گے نا، اس سے بھی ملک کا قرضہ اتر سکتا ہے۔ اور ان کو ایک آلٹو گاڑی دیں۔ یہ جو بڑی بڑی ویگو ڈالے، کالے ڈالے ان کو دیے گئے ہیں، اس کا ظاہر ہے اس کا خرچہ بھی، اگر اونٹ آپ پالتے ہیں تو اونٹ کو رکھنے کے لیے گیٹ بھی بڑا کرنا پڑتا ہے اور وہ کھاتا بھی زیادہ ہے۔ تو اس لیے ان کو یہ جو ویگو ڈالے دیے گئے وہ ہٹا کے ان کو آلٹو کاریں دی جائیں، جس گاڑیاں دیں ان کو، لیکن آلٹو، تاکہ کچھ بچت ہو سکے، کچھ یہ اپنی اوقات میں آ سکیں۔ وہ جو اتنی بڑی گاڑی میں جب بیٹھ جاتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھتا، وہ شیطان بن جاتا ہے۔ تو بچت یہ اب اوپر سے شروع کریں، بچت اوپر سے شروع کریں۔ یہ ساری بیوروکریسی جو ہے، ان کی تنخواہیں، صرف ان کو تنخواہیں دیں اور خرچے یہ اپنی جیب سے کریں، ان کے پیٹرول بند کریں، ان کی مراعات بند کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں، صرف آپ ایک سال یہ کر لیں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ملک کا نیکسٹ ٹائم ہمیں IMF کے پاس جانا نہیں پڑے گا۔ بچت اتنی ہوگی کہ ہم اپنے قرضے اتار سکیں گے، اور ان کو احساس بھی ہوگا کہ یار ہم یہ جو خرچہ کر رہے ہیں تو یہ جو ہم سے کم تنخواہ والے لوگ ہیں یا ہم سے چھوٹے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہوں گے، تو پھر یہ بالکل عوام کے حق کا فیصلہ کریں گے، پھر عوامی خدمت میں لگ جائیں گے۔ لیکن اب ایک اور بات، پاکستان جب بنا تھا نا، تو جو بیوروکریسی پاکستان کے حصے میں آئی تھی وہ بہت ایماندار تھی، بہت محب وطن تھی۔ وہ تقریباً 15 سے 20 سال رہی، اور وہ جو اچھے کام کر کے گئے، بالکل برے حالات میں بغیر تنخواہوں کے بھی انہوں نے کام کیا، ان لوگوں نے۔ اس کے بعد جو ایک پود آئی 20 سے 25 سال کے لیے، وہ تھوڑی سی اس سے کم محب وطن کہہ لیں، یا تھوڑی سی کم ذمہ دار تھی۔ لیکن جو تیسری پود آئی وہ ساری سیاسی۔ اب آپ کی بیوروکریسی میں تقریباً 80% لوگ ہر سیاسی جماعت کے بھانجے، بھتیجے، رشتہ دار، آپ کی بیوروکریسی سیاستدانوں کی رشتہ دار ہے۔ 80% بیوروکریسی DC AC جو سول سروس پاس کر کے آتے ہیں، اس میں 80% لوگ جو ہیں ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ساری، کسی ایک کا نام نہیں لیتا، ساری
اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سارے ان کے بچے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے بھانجے بھتیجے ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں کام کیسے چلے گا، ملک کیسے سدھرے گا؟ وہ ایک دوسرے کے خلاف کیسے جائیں گے؟ اسی لیے کوئی ایک دوسرے کے خلاف نہیں جاتا ہے۔ اگر میں نے غلط کر لیا ہے نا تو دوسرا سامنے والا اس پہ مٹی ڈال دے گا، ٹھیک ہے چلو یار آپ نے 2 روپے چرائے ہیں نا، میں 1 چرا لیتا ہوں لیکن حساب برابر کر لیتا ہوں۔ تو اسی طرح ملک کا جو پیسہ ہے، ہمارا ملک غریب ملک نہیں ہے، ہمارے ملک کا سارا پیسہ باہر چلا گیا، آدھا لندن خرید لیا، آدھا دبئی خرید لیا، تو کہاں سے گیا ہے؟ یہ سارے یہیں سے گئے ہیں۔ تو آرمی چیف کو چاہیے مارشاء اللہ لگائیں، ختم کریں یہ سارا سیاسی نظام، سیاسی گند، ایک صدارتی نظام لے کے آ جائیں۔ آرمی چیف موجودہ ہوں یا کوئی بھی، ایک صدر بنا دیں اور اس کے نیچے صرف 20 لوگوں کی ٹیم بنا دیں جو پورے ملک کو دیکھیں۔ ہمارا ملک کو اتنا بڑا نہیں ہے، پوری دنیا سے اتنا بڑا ملک نہیں ہے، 20 لوگ بھی ملک چلا سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ 3 یا 4 سال کے لیے یہ نظام نافذ کریں، ملک کو کچھ تھوڑا سا کھڑا ہو لینے دیں پیروں پہ، اور انڈسٹری پہ توجہ دیں، انڈسٹری صنعتیں لگائیں، انڈسٹری پہ توجہ دیں۔ جب کچھ خوشحالی آ جائے تو پھر ہم سیاست کھیل لیں گے، فی الحال تو سیاست کو ماریں گولی اور جو ہے اس کام پہ عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، آمین۔